حضور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر علم اور آگہی کی کوئی بات سننے میں آئے تو ذمہ داری بڑھتی ہے، اور جتنا علم آ چکا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے، پھر ایسے میں کیا کریں؟ جب نیا سورج نکلے گا اور نئے واقعات ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم پہلے سے تھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ علم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کل کو ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے لیے مدد کی راہ نکالی جائے اور غیر ضروری سامان نہ اٹھایا جائے۔ آپ نے جو غیر ضروری سامان اکٹھا کر لیا ہے اس کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو علم موجود ہے وہ ترک کر دو، کیونکہ یہ علم آپ کے لیے پرابلم ہے۔ اصل میں ان پڑھ آدمی پرابلم نہیں ہے اور علم والا بھی پرابلم نہیں ہے، بلکہ پرابلم ہے بد علم کی، اور یہ پرابلم اس لیے ہے کہ اس نے غلط جگہ کو پکڑا ہوا ہے۔ کسی نے جب نیا علم پڑھانا ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موت کا علم حاصل کر لو، پھر آپ کا علم مکمل ہو جائے گا۔ زندگی کا علم آپ جتنا جانتے ہو وہ کافی ہے۔ مثلا یہ جو نوکری ہے، ریٹائرمنٹ ہے، پینشن ہے، پینشن کے بعد قرضہ لے کر مکان ہے، گریجویٹی ہے اور فکس ڈپازٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو زندگی کا اتنا علم کافی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو مرنا بھی ہوتا ہے اور اسے یہ علم بھی آنا چاہیے۔ حضور والا اس سفر میں ہماری تو ابتدا ہے، ہم تو بس عزت کا مقام سمجھتے ہیں اور آگے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح پکڑ کر لے جانا پڑے گا جس طرح بچہ اسکول سے بھاگا ہوتا ہے تو پھر اس کو 4 بچے پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ جب ہوگا اور 4 بندوں نے آپ کو سر پہ اٹھایا ہوگا اور کہیں گے کلمہ شہادت پڑھو، اس وقت پھر دقت ہو جائے گی۔ وہ پہلی شہادت آپ ابھی پڑھ لو، تو اگر کلمہ شہادت پڑھ لیا تو آگے پھر خیریت ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، تو پھر جانا ہی کدھر ہے؟ پھر نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے۔ ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، اول اللہ، آخر اللہ، اندر اللہ، باہر اللہ، اور اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر آپ آج سے یہ شروع کر دو تو پھر رونق ہی رونق ہے۔ اس طرح تو کافی چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم صرف اللہ اللہ کرتے جائیں تو بازاروں کی رونق تو بند ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں؟ آپ بات سنتے جائیں اور اپنے اپنے کاروبار میں بھی لگے رہیں۔ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ سرکس دیکھو، تماشا دیکھو، تو آپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے تماشے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں ضرور جایا کریں اور وہاں سے کام کی بات سمجھ کر آئیں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد کسی اور کا ذکر بھی یعنی غیر کا ذکر بھی لے آتے ہیں، مثلا کسی جماعت کا ذکر، کسی جماعت خانے کا ذکر اور کسی سیاستدان کا ذکر۔ یہ وہی پرانی قباحت ہے اور وہاں جانا بھی قباحت ہے۔ زیادہ لیڈر نہیں بنانے بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کافی ہیں۔ باقی یہ کہ لوگوں کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لو، کسی کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہو تو بنا لو، کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا جس کے ساتھ میں نیکی کرتا۔ ہر ایک کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو دینے کو کچھ نہیں ملتا تو جینٹل الفاظ، اچھے الفاظ ہی بول دو۔ سر ہم کس بات کا انتخاب کریں؟ کسی مزار پر جا کر کیا کریں؟ انتخاب کس بات کا کرنا ہے؟ آپ انتخاب نہیں اس کو استعمال کرو۔ اللہ کا آپ نے انتخاب نہیں کرنا ہے، وہ تو پہلے منتخب ہے، بلکہ منتخب کائنات وہ آپ ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس میں بھی کائنات کا چوائس کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی زبر زیر ادھر ادھر کریں تو چالان ہو جاتا ہے، لہذا قرآن پاک بھی پکا ہے، حدیث شریف بھی پکی ہے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف زندگی چلانی ہے، بس چلتے جاؤ۔ آپ نے پھر کسی کو کیا کرنا ہے؟ بس آپ کا جو حق ہے وہ پورا کرو، فرائض پورے کرو اور آگے جانے کی
تیاری بھی کرو۔ اپنی زندگی میں قبرستان کے اندر اپنی قبر کی جگہ ضرور منتخب کر لینا۔ آپ یہ نہ کہنا کہ جہاں مرضی دفن کر دینا، آپ یہ چوائس ضرور کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن آپ اپنی قبر کی جگہ ضرور مقرر کر لو اور وہاں پر جایا کرو۔ دعا یہ کیا کرو کہ آپ کے ابا اگر رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے پہلو میں جگہ مانگو، اور اگر والدہ رخصت ہو چکی ہیں تو ان کے قدموں میں جگہ مانگو۔ قبرستان میں آپ ضرور جایا کرو، یہ سب کا فائنل گھر ہے، یہ خبر پکی ہے اور فائنل ہے، تو آپ اس طرف خوشی کے ساتھ چل پڑو۔ اور اگر قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے تو استغفار نہ چھوڑنا، اس طرح آپ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ اگر کسی کے پاس توفیق ہے، کوئی جگہ ہے، تو قبرستان کے لیے تقسیم کر دو۔ اگر کوئی عمر میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو، کوئی مرتبے میں بڑا مل جائے تو اس کا ادب کرو، جو علم میں بڑا مل جائے اس کو سلام کر دو، جو خانقاہ مل جائے وہاں ادب سے سلام کراؤ اور صاحب مزار کو سلام پیش کراؤ۔ تو یہ آپ کے ادب کا اظہار ہے۔ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش بند کرو۔ کسی بھی مزار کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دروازے ہیں، ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انٹر ہونے کا موقع بھی ملتا ہے، یا تو آپ یہاں سوال کر لو یا پھر انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو صاحبان مزار ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، عزت کے آستانے ہیں، وہاں پر سوال کرو گے تو سوال پورا ہو جائے گا، اور اگر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگو گے تو اندر داخل ہو جاؤ گے۔ سر حکم صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی ڈھیر ساری تفسیریں ہیں، یہ سب پھر کیا ہے؟ آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو تفسیروں کی بات ہے، تو کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، اس لیے آپ تفسیریں لکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی قوم کا بڑا مسئلہ ہے، اور آپ کی قوم یہ خطرناک رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہ کریں تو بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیریں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس زندگی میں غور کریں، اور زندگی اگر 60 سال کی لے لی جائے تو اس کا تیسرا حصہ تو آپ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ 60 سال میں سے 20 سال نکال دیں، کیونکہ یہ نیند کی نظر ہو گئی، کچھ زندگی دفتر میں بک گئی، باقی کی زندگی کچھ تو بیوی اور دوست لے جاتے ہیں، پھر آپ کی اولادیں ہیں جن کے لیے آپ وقت خرچ کرتے ہیں، کچھ وقت مہمان لے جاتے ہیں، کچھ وقت بیماری اور ڈاکٹر لے جاتا ہے، بارات میں آپ چلے جاتے ہیں، جنازے میں چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے پاس باقی کے 2-4 سال بھی نہیں نکلیں گے۔ پھر اب باقی کے سالوں میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کلمہ ہوتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو، ایک اور بندہ آئے گا اور کہے گا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور کہے گا کہ صحابہ کرام کا حکم ہے، یہ حضور غوث پاک کا حکم ہے، یہ خواجہ صاحب کا حکم ہے، یہ داتا صاحب کا حکم ہے، یہ قائد اعظم نے فرمایا ہے، یہ بھٹو صاحب کا فرمان ہے، یہ ضیاء صاحب کا فرمایا ہوا ہے، اور پھر قائدین ملت محمد علی جوہر وغیرہ۔ لیکن آپ کے پاس فرمان ماننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس حال میں اللہ کے کلام کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، تفسیر کے جواب میں ایک اور تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور پھر تفسیر کا تفسیر کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر اتنے احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ آپ کے لیے حکم ماننا بڑا دشوار ہے، جبکہ زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس آگہی کا وقت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کرو کہ سب کی عزت کرتے جاؤ، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے جاؤ، اس لیے احکام آسان کر لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 4 دن ہے اور آپ مزاروں پر لگاتے پھریں۔ اگر آپ ملتان جاؤ تو وہاں کتنے ہی مزار ہیں، اور اگر لاہور کے مزارات گننے شروع کر دو اور ان پر 1 یا 2 دن لگاؤ تو مہینہ بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب پاک کا حکم مانو تو آپ راضی رہیں، اور زندگی گزار کر رخصتی کی تیاری کریں، اور وہ سامان باندھ لیں جو وہاں پر جا سکتا ہے۔ وہاں کون سا سامان جا سکتا ہے؟ گھڑی بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ جب تک انسان زندہ ہے تو چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، مگر کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کافی ہے۔
فائنل ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود سمپلیفائی فرمایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھا دی گئی ہے، اس لیے آپ کے سجدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سجدہ اس نشان کی طرف کرنا ہے جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے، وہ پوائنٹر ہے، اشارہ کرنے والا، تو آپ اللہ کے اس رخ پر چلتے جاؤ۔ اب آپ یہ راستہ اختیار کر لو۔ ایک بندہ اپنے بیٹے کو ہاسٹل میں داخل کرنے گیا، ہاسٹل ڈیوز وغیرہ ادا کر دی اور بیٹا داخل ہو گیا۔ بیٹا اپنے والد کے ساتھ باہر آ گیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا آپ کو داخل کرا دیا ہے، اب آپ ہاسٹل میں رہیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کا کام اتنا تھا کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا دیں۔ اب وہ شخص ان کے حکم کے مطابق چلتا جائے اور اپنی مرضی کو ترک کر دے۔ لوگ اپنے پیر صاحب کی ایسی خوشامد کرتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ عام طور پر پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو آپ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے جائیں، قرآن پاک کا احترام کریں، مسجد چاہے جس فرقے کی ہو اس کا احترام کریں، خانقاہ کا احترام کریں، کبھی کسی سے ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کی عزت میں کمی آ جائے، اور قابل عزت کی عزت تو ضرور کریں۔ لہذا سجدہ اللہ کو کریں، محبت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ سب بہت کافی ہے۔